میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ. دی اینڈ آف دی آٹومن ایمپائر اور شیپنگ آف دی ماڈرن مڈل ایسٹ کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہیں آج. تیسری قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 1915 میں برٹش گورنمنٹ نے 3 مختلف پارٹیز کے ساتھ آٹومن ایمپائر کو ڈیوائڈ کرنے کی 3 ٹریٹیز کی. ایک ٹریٹی انہوں نے عربس کے ساتھ کی, شریف آف مکہ کے ساتھ کی, جس کے نتیجے میں جنگ جیتنے کی صورت میں شریف آف مکہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا. دوسری ٹریٹی جو ہے وہ سائکس پیکو اگریمنٹ تھی جو برٹش گورنمنٹ اور الائیڈ فورسز نے آپس میں کی, یعنی فرانس اور رشیا کے ساتھ کی گئی آٹومن ایمپائر کو ڈیوائڈ کرنے کی صورت میں کس کس حکومت کو کون سی ٹیریٹری جانی تھی. اور آخری ٹریٹی جو ہے وہ زائنسٹ یعنی ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کے ساتھ کی گئی اسرائیل کے قیام کے لیے فلسطین کی سرزمین پہ. تو ہم اپنی ٹائم لائن میں اب 1918 پہ چلتے ہیں, 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور سیز فائر ڈکلیئر ہو گیا. تو نومبر 1918 میں سیز فائر ڈکلیئر ہو گیا اور پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا, اور جرمنی اور اس کی سینٹرل فورسز آسٹرو ہنگیرین امپائر اور جرمن فورسز جو ہے اور آٹومن امپائر جو ہے وہ جنگ ہار گئے. 1919 میں یعنی 1919 میں پیرس میں ایک کانفرنس ہوئی جس کو پیرس پیس کانفرنس کہا جاتا ہے. وہاں پہ الائیڈ فورسز کے جو لیڈران تھے تمام وہ جمع ہوئے, اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جرمنی اور آٹومن ایمپائر جو یہ جنگ ہار گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو اس پیرس کانفرنس میں جرمنی کو ٹوٹل بلیم کیا گیا ساری ورلڈ وار کے لیے, اور جرمنی کو ریٹریبیوشن کے لیے کہا گیا. ان سے کہا گیا کہ الائیڈ فورسز کا جو خرچہ ہوا ہے, جو نقصان ہوا ہے, وہ جرمن گورنمنٹ اپنی جیب سے پورا کرے گی. اور اس کے نتیجے میں پھر 1933 میں ہٹلر نے جرمنی میں یہ آواز اٹھائی کہ جرمنی کے ساتھ 1919 کی کانفرنس میں زیادتی ہوئی ہے, اور اس آواز کو اٹھانے کی وجہ سے کافی ووٹ ملے, اور ایونچولی ہٹلر جو ہے وہ 1933 میں جرمنی کا چانسلر بن گیا, اور ایونچولی 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا سٹارٹ ہو گیا. ہم چونکہ اس ویڈیو میں آٹومن ایمپائر کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے ہم نے, تو ہم اپنی بات کو آٹومن ایمپائر کے ساتھ جو ہوا اس پہ لے کے چلتے ہیں. 1919 میں جو کانفرنس ہوئی پیرس میں, اس میں عرب ڈیلیگیشن بھی شامل ہوئی. شریف آف مکہ نے وہ ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا, اور ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کے لوگ بھی اس کانفرنس میں آئے تاکہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ پیرس کانفرنس کے سامنے پلیڈ کر سکیں. ان دنوں امریکہ کے صدر وڈرو ولسن تھے. امریکہ جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے آخری حصے میں جنگ میں شامل ہوا, اور شاید امریکہ کے شامل ہونے کی وجہ سے الائیڈ فورسز جو ہے وہ جنگ آسانی سے جیت گئی. اور اس وقت تک دنیا کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ آئندہ سالوں میں ایک بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آئے گا, اور امریکہ کا اس وقت تک دنیا کی جیو پولیٹکس میں کافی کلاؤڈ, کافی جگہ اس نے بنا لی تھی. تو وڈرو ولسن نے جب عربوں کی اور زائنسٹ کی یعنی ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کا کیس سنا اور اس کو سمجھا, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کو فلسطین اور عرب سرزمین میں بھیجا جائے تاکہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے. تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کو کنگ کرین کمیشن کہا جاتا ہے. کنگ کرین کمیشن کے لوگ سیریا گئے, کنگ کرین کمیشن کے لوگ لیبنان, پیلسٹائن یعنی عرب دنیا میں کافی انہوں نے پھرا اور کافی ڈیٹیل ایک رپورٹ بنائی. اگر آپ آج گوگل کریں گے تو یہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ پہ. ان کی فائنڈنگز یہ تھی کہ اگر اسرائیل بنایا جائے فلسطین کی سرزمین پہ یعنی عرب زمینوں پہ, اگر جوئش ہوم لینڈ بنائی جائے تو اس سے جو ہے وہ عربس کے جو رائٹس ہیں ان کو کافی مجروح کیا جائے گا, اور شاید یہ کرنا دنیا کے فیوچر کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہوگی. تو یہ رپورٹ جو ہے یہ کنگ کرین کمیشن نے وڈرو ولسن کو پیش کی, اور یہ رپورٹ ابھی بھی آرکائیوز کا حصہ ہے. اینی وے جی, اس 1919 کی کانفرنس میں جو سائکس پیکو اگریمنٹ ہے جس کا ہم نے تیسری قسط میں ذکر کیا تھا, جو برٹن اور الائیڈ فورسز نے کیا تھا, اس کو ریٹیفائی کر دیا گیا. اور جو ٹریٹی آف ورسائے ہے, ٹریٹی آف ورسائے ایکچولی اس 1919 کی کانفرنس کے آخر میں سائن کی گئی. اس میں بہت ساری چیزوں کو ریٹیفائی کیا گیا, ان میں سے ایک سائکس پیکو اگریمنٹ بھی تھی. سو سائکس پیکو اگریمنٹ کی روح سے فرانس کو سیریا دے دیا گیا, اور فرانس نے سیریا کو لینے کے بعد سیریا کے 2 حصے کر دیے. سیریا جس کو پرانے وقتوں میں سیریا کہا جاتا ہے وہ کافی بڑا ایریا تھا, لیوانٹ کہا جاتا ہے اس کو آج کل.
تو انہوں نے سیریا کے ساؤتھ میں ایک اور نیا ملک بنایا جس کو آج ہم لیبنان کہتے ہیں۔ فرانس میں جو حکومت تھی ان کا خیال تھا کہ جو کرسچن عربز ہیں، یعنی عرب سرزمین میں وہ لوگ جو کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ سرزمین ہونی چاہیے۔ تو اس کو انہوں نے لیبنان کا نام دیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ کرسچن عرب گورنمنٹ کا قیام ہو گیا۔ اچھا، سیریا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کام کیا فرانس کے لوگوں نے، فرانس کی حکومت نے۔ وہاں پہ جو میجورٹی تھی سیریا میں وہ سنی مسلمانوں کی تھی، اور وہاں پہ جو اس کے علاوہ لوگ رہتے تھے وہ علوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے، اور ایک مکتبہ فکر ہے دروز کے نام سے، وہ لوگ بستے تھے۔ تو فرانس کی گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ سیریا میں ایسی حکومت بنائی جائے جو کہ سنی میجورٹی کو کاؤنٹر کر سکے۔ تو انہوں نے اس کے لیے علوی جو مکتبہ فکر سے لوگ تعلق رکھتے تھے ان کو چوز کیا۔ وہ ایک مائنورٹی میں تھے سیریا کے اندر، اور کافی بیکورڈ لوگ تھے اس زمانے میں۔ تو ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو فوج میں داخل کیا گیا، ان کو ایجوکیٹ کیا گیا، اور ان کو ایجوکیٹ کر کے گورنمنٹ کے اندر، سیرین گورنمنٹ کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رکھا گیا۔ اور اس کے نتیجے میں 30 سال بعد ایک علوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صاحب حافظ الاسد نے ایونچولی سیریا کے پریزیڈنٹ کے طور پہ سیرین حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ یہ حافظ الاسد صاحب نے کافی عرصہ سیریا پہ ویسے حکومت کی، اور آج انہی کے بیٹے بشر الاسد جو ہیں وہ آج بھی سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو فرانس کا سیریا اور لیبنن بنانے کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جی برٹش گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیا آیا۔ تو جو ٹرانس جارڈن کا علاقہ تھا وہ برٹش مینڈیٹ کے اندر آ گیا۔ اس کے اندر جارڈن کا ایریا، پیلسٹائن کا ایریا، اور جو اسرائیل یہاں پہ بنا وہ علاقہ، عراق، اور اس کے علاوہ جو حجاز کا علاقہ ہے وہ بھی برٹش مینڈیٹ کے اندر آ گیا۔ یہاں پہ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی سٹوری میں۔ جو پہلا اگریمنٹ یعنی پہلی ٹریٹی برٹش گورنمنٹ نے کی تھی شریف آف مکہ کے ساتھ، تو اب شریف آف مکہ سامنے آئے اور انہوں نے برٹش گورنمنٹ سے تقاضا کیا کہ ان کے ساتھ جو ٹریٹی کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو میں نے آپ سے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ شریف آف مکہ کے 3 بیٹے تھے، ان کا ایک بیٹا علی ابن حسین جو تھا اس کو حجاز سونپ دیا گیا، اور علی ابن حسین نے اپنے آپ کو اس علاقے کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور میں مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اکتوبر 1924 سے لے کے دسمبر 1925 تک ان کی حکومت رہی، یعنی مشکل سے 1 سال کی حکومت تھی بادشاہ کے طور پہ علی ابن حسین کی۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک اور طاقت تھی عرب دنیا میں، اور وہ تھی السعود فیملی۔ اور السعود فیملی کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا، اور 1925 کے اندر سعود جو ہے وہ بہت بڑی ایمرجنگ پاور تھے۔ اور انٹرسٹنگلی برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ شریف آف مکہ کو تو فنڈ کرتی ہی تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ السعود فیملی کو بھی فنڈنگ دیا کرتی تھی اس زمانے میں، تاکہ دیکھا جائے کہ ان دونوں کی جو پاور اسٹرگل ہے اس میں اوپر کون آتا ہے۔ تو جو آج سعودی عرب کا علاقہ ہے وہاں پہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، 2 بڑی فیملیز تھیں، ایک شریف آف مکہ یعنی حسین ابن علی کی فیملی تھی، اور دوسری السعود فیملی تھی۔ تو ایونچولی یہ ہوا کہ 1932 میں کنگ عبدالعزیز بن سعود نے کانکر کر لیا حجاز کے علاقے کو، حجاز کے علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور فائنلی سعودی عرب کا ملک جو ہے وہ یونیفائڈ طور پہ دنیا کے سامنے آیا۔ یعنی شریف حسین کے بیٹے علی کو ڈپوز کر دیا گیا، اور السعود فیملی جو ہے وہ اس علاقے پہ قابض ہو گئی، حجاز پہ قابض ہو گئی، اور ایونچولی 1932 میں انہوں نے گریٹر عرب کی زمین کو یونیفائی کر کے سعودی عرب کا ملک بنا دیا۔ شریف حسین کے ایک اور بیٹے فیصل کو عراق کا علاقہ دے دیا گیا، اور ابرپٹلی جو ہے وہ شریف حسین کے بیٹے فیصل ابن حسین نے اپنے آپ کو عراق کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ فیصل ابن حسین جو ہے وہ لارنس یعنی لارنس عربیہ کے بہت قریبی ساتھی، قریبی دوست سمجھے جاتے تھے، مگر عراق میں رہنے والے لوگوں نے فیصل کو ایز کنگ یعنی بادشاہ کے طور پہ امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیا، اور 1958 میں عراقی ملٹری نے ان کو اور ان کی تمام فیملی کو یعنی فیصل ابن حسین اور ان کی تمام فیملی کو قتل کر دیا۔ تھوڑا سا آگے چلیں، 1968 میں عراق کے ایک ینگ کیڈٹ نے، آرمی آفیسر نے عراق کی حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور اس آفیسر کا نام تھا صدام حسین۔
اچھا جی، شریف حسین کے آخری بیٹے کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ان کا نام تھا عبداللہ ابن حسین. عبداللہ ابن حسین کو جارڈن کا بادشاہ بنا دیا گیا. اور یہ عبداللہ ابن حسین جو تھے ان کی فیملی ایکچولی واحد فیملی ہے شریف حسین کی جو آج بھی اپنے ملک کے اوپر بادشاہت کر رہی ہے. انہوں نے اپنی کنگڈم کو ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن ڈکلیئر کر دیا. اور ان کے بیٹے حسین جو بہت مشہور بادشاہ رہے ہیں جارڈن کے، انہوں نے 1952 سے 1999 تک جارڈن پہ حکومت کی. یعنی وہ شریف حسین کے پوتے تھے کنگ حسین آف جارڈن. آج کل جارڈن پہ کنگ عبداللہ کی حکومت ہے جو شریف حسین کے گریٹ گرینڈ سن ہیں، اور وہ واحد فیملی ممبر رہ گئے ہیں بادشاہت میں شریف آف مکہ کی فیملی سے. اور انٹرسٹنگلی جارڈن واحد علاقہ ہے پوری عرب دنیا میں جہاں پہ ہاشمائٹ کنگڈم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی آج بھی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے. آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر کر دیں کہ ترکی کا جو علاقہ ہے یعنی آٹومن کنگڈم کا جو مین علاقہ تھا اس کا کیا بنا. تو ٹریٹی آف سروس لکھی گئی 1920 میں. یہ الائز نے سائن کی آٹومن ایمپائر کے ساتھ، اور اس ٹریٹی کے روح سے آٹومن ایمپائر کو ڈیوائیڈ کیا جانا تھا. تو برٹش گورنمنٹ نے مینڈیٹ لیا استنبول کے علاقے کا، مگر وہاں پہ ایک فیکشن تھا ٹرکش سولجرز کا. وہاں پہ ان کی لیڈرشپ جو ہے مصطفیٰ کمال کے نام سے ایک صاحب کر رہے تھے، ایک جنرل کر رہے تھے. مصطفیٰ کمال کا ذکر جو ہے وہ ہم نے اپنی دوسری قسط میں کیا تھا، جنہوں نے ٹرکش فورسز کو لیڈ کیا تھا گیلیپولی کیمپین میں سکسیسفلی. مصطفیٰ کمال نے ریبل کیا انگریزوں کے خلاف، اور ایونچولی جو ہے وہ ترکی کا قیام آیا 19 اکتوبر 1923 میں. ترکی کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا گیا. مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے، اور مصطفیٰ کمال جن کو ترک لوگ اتا ترک کہتے ہیں، یعنی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کمال نے آٹومن امپائر کا تقریباً 10واں حصہ جو ہے جہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ ترک لوگ رہا کرتے تھے، اس علاقے کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا، اور وہ اس ملک پہ پہلے صدر منتخب ہوئے، اور وہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا قیام ہو گیا ترکی کے علاقے میں. آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جی آٹومن ایمپائر کے ساتھ کیا بنا. مارچ 3 1924 کو فائنلی ٹرکش پارلیمنٹ نے جو آخری خلیفہ تھے ترک حکومت کے، ویسے تو خلافت جو ہے وہ 1919 میں ختم ہو گئی تھی، مگر جو ان کے جو سربراہ تھے اس زمانے میں وہ عبد المجید II تھے. عبد المجید II کو ابھی تک ٹرکش گورنمنٹ نے ڈپوز نہیں کیا تھا. فائنلی 23 مارچ 1924 کو ٹرکش پارلیمنٹ نے ایک لاء پاس کیا، اور اس کی روح سے جو ہے وہ خلافت کو ختم کر دیا گیا، اور عبد المجید کو اس سے اگلے دن جو ہے وہ پیرس فرانس میں بھیج دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا. یعنی وہ خلافت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، وہ 3 مارچ 1924 کو ختم ہو گئی. میں آپ کو آٹومن سلطنت کا آخری ٹینجنٹ بتاتا چلوں. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1924 کے بعد دنیا میں اس وقت جو سب سے طاقتور اور سب سے امیر مسلم حکومت تھی وہ ہندوستان میں تھی. نظام آف حیدرآباد اس زمانے میں امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے دنیا کے. نظام آف حیدرآباد کا کافی کلاؤڈ تھا اس وقت مسلم دنیا میں. تو دنیا کے مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ اگر ڈپوزڈ آٹومن سلطان جو ہے ان کا رشتہ جو ہے وہ نظام آف حیدرآباد کی فیملی سے ہو جائے تو وہ ان کی جو اولاد ہوگی وہ شاید لیجٹمیٹلی خلافت کے دعوے دار ہوں گے مسلم دنیا کے. تو نواب آف حیدرآباد کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا حمایت علی خان بہادر. حمایت علی خان بہادر نے ختیجہ جو کہ آخری آٹومن سلطن کی بیٹی تھی، ان سے ان کی شادی ہو گئی، اور اس شادی کو بڑے دھوم دھام سے منایا گیا. اور مسلم دنیا میں ایک بہت زیادہ آپٹمزم تھی کہ اس شادی کے نتیجے میں جو بچے ہوں گے وہ بچے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیجٹمیٹ جو ہیں وہ لیڈر ہوں گے. مگر شاید ہسٹری کو یہ نامنظور تھا. یہ بات بھی اگر آپ گوگل کریں تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گی. تو ہم اپنی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ برٹش گورنمنٹ نے فلسطین کے علاقے کو کیسے ڈیوائیڈ کیا، اور وہاں پہ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں آیا. بہت شکریہ.